الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ تو عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے مدد کے تحت سورۃ البقرہ شریف کی 131ویں آیت مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن عظیم نے بتائی، پھر ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والوں کے لیے ایک تنبیہ فرمائی۔ آج پھر جو آیت مذکورہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و رفعت اور بلند ہمتی بیان فرماتا ہے۔ اذ قال، اذ جبکہ، یا یہ مخفف ہے اذکر کا، یاد کرو، اے محبوب یاد کرو اس دن کو یا اس وقت کو۔ قال لہو، جب اس کے رب نے اس سے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، اذ قال لہو، جب اس سے کہا، ربہ، اس کے رب نے۔ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا۔ یہ ایک جملہ میں خاص طور پر آپ کو سنا رہا ہوں۔ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا۔ میں پھر پڑھتا ہوں، محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ بات آئی؟ بات میں بتاتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی رب تو سب کا ہے، زمین آسمان کا رب ہے، چاند سورج کا رب ہے، جنوں انس ملک کا رب ہے، دریا اور پہاڑوں کا رب ہے، جنت اور دوزخ کا رب ہے، قلم اور لوح کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کو وہ لوح و قلم کے رب نے ابراہیم سے کہا، یہ بھی بات ہو سکتی تھی۔ زمین و آسمان کے رب نے ابراہیم سے کہا، یہ بھی جملہ ہو سکتا تھا۔ جنت دوزخ کے رب نے ابراہیم سے کہا، یہ بھی جملہ ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ سارے جملے اللہ رب العزت نے بیان نہیں فرمائے، کہا ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میری شان ربوبیت بھی ظاہر ہو تو ابراہیم کی نسبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے شان ربوبیت کے اظہار کے لیے ابراہیم کو فراموش نہیں کرتا تو ہم اللہ تک کی بندگی کرنے میں ابراہیم کی عظمت کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہر جگہ دیکھیں یہ شان ہے۔ میں نے ابھی
شاید پرسوں یہ بات نکلی تھی کہ وہ دین جو اللہ والوں کا دین ہے، ہم اس دین کو مانتے ہیں جس میں ابراہیم و اسماعیل ہے، اور ہم ہندوستان میں اس دین کو مانتے ہیں جس کو خواجہ اجمیری نے لایا ہے۔ ہم ہندوستان میں اس دین کو مانتے ہیں جس کو خواجہ بختیار کاکی نے تبلیغ کی ہے۔ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھیلایا ہے۔ اس دین کو مانتے ہیں جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لایا ہے۔ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو فضل حق خیرآبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھیلایا ہوا دین ہے، کیونکہ یہ دین، یہ طریقہ، یہ گروہ اللہ والوں کا گروہ ہے، اور اللہ کو پسند یہ بات ہے کہ وہ میرے دین کو مانیں، میرے محبوب بندوں سے ہٹ کر نہیں بلکہ ان کے توسل سے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، لیکن اس نے اپنے شان ربوبیت کا جب اظہار فرمایا، بات تو ابراہیم ہی کی تھی، لیکن یوں بھی بیان ہو سکتا تھا کہ چاند و سورج کے رب نے ابراہیم سے کہا، مگر یہ سب نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اذ قال لہ ربہ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا۔ اس کو یہ بات بہت پسند ہے کہ میں ابراہیم کا رب ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں۔ بات یہ پسند والی بات جو ہے، میں ابراہیم کا رب ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں، میں نوح کا رب ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں، میں اسماعیل و یعقوب کا رب ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں، میں محمد الرسول اللہ کا رب ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاؤں۔ اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد۔ نہیں بھائی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے تو اللہ ایک ہے یہی دعویٰ کیا، اب مزید اس دعوے کی کیا ضرورت تھی؟ قل، محبوب آپ بھی کہہ رہے کہ اللہ ایک ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے تو کہا ہے، اب حضور سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ رہتی دنیا تک سن لیں، موحد وہ ہے، موحد وہ ہے، خدا کی توحید، خدا کو وہ مطلوب ہے جو محمد الرسول اللہ کے بتانے کی وجہ سے کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے عقل کی دانائی اور بینائی، فہم و ادراک کی بنیاد پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں کریٹر ایک ہے، حضور کو نہیں مانتا۔ بہت سے آریہ ہیں خدا کو ایک مانتے ہیں، بہت سے دین ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر ان کا موحد ہونا کام نہیں ہوگا، کام نہیں دے گا۔ بہت سے دین ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں، کسی بھی انداز میں مانتے ہو لیکن ایک مانتے ہیں، لیکن تو کیا خدا کا ایک ماننا ان کا کام دے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنی عقل، یا تو اپنے عقل کی وجہ سے مان رہے ہیں، اپنی فہم اور ادراک کی وجہ سے جان رہے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ میں خدا کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ خدا کو ایک مانتے ہیں، اس لیے قل هو اللہ احد۔ محبوب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کہا ہوگا سب نے، لیکن اب ان کے کہنے کی وجہ سے کوئی مجھے ایک مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، تمہارے کہنے کی وجہ سے جو مجھے ایک مانے گا وہ موحد مسلمان ہوگا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جبکہ اس کے رب نے اس سے فرمایا گردن رکھ۔ یہ واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمر شریف کا ہے جب آپ 7 سال کے تھے اور ایک غار میں نمرود کے خوف اور ڈر کی وجہ سے پرورش پا رہے تھے۔ وہ واقعہ آپ نے چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ جب غائب ہو گئے، کہا یہ غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے۔ چاند کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا، کہا کہ یہ میرا رب نہیں۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا یہ بڑا دکھ رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا ایسا غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ 7 سال کی عمر ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انہوں نے ہر ایک کی ربوبیت سے انکار کر دیا اور خدا وحدہ لا شریک کو ایک مان لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ وحی خفی
یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ القا فرمائی یہ بات، اسلم، گردن رکھو، یعنی اے ابراہیم فرما بردار تو ہوئی تم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلم، تم اسلام لاؤ۔ تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ابھی تک تم اسلام نہیں لائے اب اسلام لاؤ۔ بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس سے یہی بات لی ہے کہ اس سے پہلے نعوذ باللہ حضرت ابراہیم بھی مشرک تھے، نعوذ باللہ۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ابراہیم تم موحد تو ہو ہی، خدا کو ایک مانتے ہو، لیکن فرما برداری اور صرف حرام سے بچنا نہیں، کوئی ایسی بات بھی جو خدا کی ذات سے تمہارے اندر طغا کر دے، غفلت پیدا کر دے، ہر اس چیز سے تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ اسلم مطلب یہ ہے کہ تمہیں میری ذات میں اور میری محبت میں فنا ہو جانا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اسلم ابراہیم، اب وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں میری محبت میں فنا ہونا ہے، تو عرض کیا اسلم تو محبوب مالک میں تو تیری محبت میں فنا ہو چکا ہوں، اسلم تو میں ایمان لایا، اس کا مطلب نہیں کہ میں اب اسلام لایا، اسلم تو میں محبوب مالک میں تو تیری محبت میں فنا ہو چکا ہوں۔ اور جب یہ وعدہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے لیا کہ میں تو تیری محبت میں فنا ہو چکا ہوں، تو دنیا نے دیکھا اور قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات کو اور بھی دوام عطا فرما دیا آیات کے ذریعے کہ دنیا نے دیکھا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت خداوندی میں کیسے فنا تھے۔ جب آل و اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم ہوا، چھوڑا ہے اصل، کیونکہ معاملہ ہے نا اسلم تو کہتا ہے نا، تو کہتا ہے چھوڑانے کا، میں چھوڑاتا ہوں۔ جب بچے کو ذبح کرنے کا وقت آیا چلا دی چھری، تو کہتا ہے نا لے دیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے کمالات کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا فرمایا تھا، اور حضرت ابراہیم نے بھی جو کہا تھا اسلم تو اللہ کے ہر اس امتحان کے وقت اس اسلم تو کی اس کا پریکٹیکل طور پر اس کا اظہار فرما دیا کہ اسلم تو چیز کیا ہے، میں اسلام لایا اس کے معنی کیا ہے۔ خدا کی ہم بھی کہتے نہیں اللہ سے ہم کو محبت ہے، یہ محبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ محبت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے۔ ہم محبت کے ان تقاضوں کو تو پورا نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے وہ پیغمبر ہے، مگر ہاں اتنا تو ہم سے ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، جو منہیات ہیں اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا کہ گردن رکھ، قال اسلمت، عرض کیا میں نے گردن رکھی، یعنی میں تیری محبت میں فنا ہو گیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ہر ایک وقت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ کے امتحانات میں کامیاب ہوئے، اس کے لیے گردن رکھی لرب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ نہیں یہ کیا شان بیان کی، اس میں کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور رفعت اور بلندی اور عظمت اللہ رب العزت نے، کہ ہم نے جب یہ کہا کہ تو محبت کر یا ہماری محبت میں فنا ہو، تو وہ ایسے ہماری محبت میں فنا ہوا، پھر اس نے نہ وادی غیر ذی زرع دیکھی، نہ اپنی آل و اولاد دیکھی، نہ بچے کا حلقوم دیکھا، نہ نمرود کی لگائی ہوئی آگ دیکھی، نہ اپنا مال و زر دیکھا، سب کچھ ہمارے محبت میں اس نے چھوڑ دیا اور اسلمت لرب العالمین کے تقاضے کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس تقاضے کا ایک عشر عشیر، ایک چھینٹا دور کا ہی صحیح، شبنم کی صورت میں ہی صحیح، اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. صلاة وسلام صلی اللہ صلاة وسلام وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك السلام عليكم. مرحبا.